السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ پاک آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھی، خیر وافیت کے ساتھ رکھی، آمین ثم آمین۔ آج کا جو ٹاپک لے کر آئی ہوں نماز سیریز میں، وہ ہے قیام کا۔ پہلے ہم لوگوں نے قیام رمضان کا ٹاپک کیا تھا، آج ہم لوگ جسٹ قیام کا کریں گے، کیونکہ نماز کا ہم لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں، تو نماز میں کس طرح قیام کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ قیام قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، مجھے بواسیر کی تکلیف تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز ادا کرو، فإن لم تستطع فقاعدا، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، فإن لم تستطع فعلى جنب، اگر بیٹھ کر ادا کرنے کی بھی طاقت نہ ہو تو کس طرح؟ لیٹ کر نماز ادا کرو۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ استطاعت کے باوجود بیٹھ کر فرض نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ قرآن کے بھی خلاف ہے۔ لیکن وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے باادب کھڑے ہو کر، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے باادب کھڑے ہونا ہے جب فرض نماز ہے۔ لیکن اگر طاقت نہیں ہے، چھوڑنی نہیں ہے، بیٹھ کے لیٹ کے ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر ہمیں سچویشنز بھی ساتھ ساتھ بتائی ہوئی ہیں۔ اگر طاقت نہ ہو، اگر اس قدر ہماری بیماری ہو کہ ہم لوگ نہ بیٹھ سکتے ہیں لیٹ سکتے ہیں، تو ہم لوگ لیٹ کے بھی پڑھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھ کر نفل نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بیٹھ کر نماز ادا کرنے والے کو کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے والے کی نسبت نصف ثواب ملے گا، آدھا ثواب ملے گا۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھو گے آپ کی ایفرٹ اور ہے، آپ بیٹھ کے پڑھو گے آپ کی ایفرٹ اور ہے، آپ لیٹ کے پڑھو گے آپ کی ایفرٹ اور ہے، تو اکارڈنگ ٹو ایفرٹ آپ کو ویسا ہی ثواب ملے گا۔ اور یہ حدیث بھی جو ہے سنن ابی ماجہ کی حدیث ہے اور اتھینٹک حدیث ہے۔ بیٹھ کر نوافل یا سنتیں ادا کرنے سے آدھا اجر ملتا ہے، اس طرح یہ بھی پتہ چل گیا۔ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر زیادہ ہو گئی اور جسم بھاری ہو گیا، تو آپ نے جائے نماز کے قریب ایک ستون کرایا، جس پر آپ نماز کے دوران ٹیک لگاتے تھے۔ اور یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے اور اتھینٹک حدیث ہے یہ بھی۔ آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بجائے ستون کے سہارے کھڑا ہونے کو پریفرنس دی تھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی اگر عذر ہو تو کسی چیز کا سہارا لے کر قیام کیا جا سکتا ہے، خواہ فرض نماز ہو یا نفل، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی عذر ہو، یہ نہیں کہ اگر ہم لوگ ایکٹیو نہیں ہیں، لیزی ہیں، سو ہم لوگوں نے اس طرح کر لینا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کہ اتھینٹک اگر ہے ریزن سو ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کا بڑا حصہ کھڑے ہو کر نوافل ادا کرتے اور کبھی بیٹھ کر۔ جب قرات کھڑے ہو کر فرماتے تو رکوع بھی کھڑے ہو کر کرتے، اور جب بیٹھ کر قرات فرماتے تو اسی حالت میں رکوع بھی فرماتے۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ کھڑے ہو کے قرات کریں گے، قیام کریں گے، تو پھر آپ لوگوں نے رکوع بھی کھڑے ہو کے کرنا ہے۔ جب آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے تو پھر بیٹھ کے رکوع ہوگا۔ اور یہ بھی حدیث جو ہے صحیح ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اتھینٹک حدیث ہے۔ اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر قرات فرماتے، جب قرات سے 30 یا 40 آیات باقی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر ان کی تلاوت فرماتے، پھر حالت قیام سے رکوع میں چلے جاتے۔ دوسری رکعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی معمول ہوتا۔ تو یہ جتنی بھی حدیثیں ہمیں یہاں پہ مل رہی ہیں، یہ کون سی حدیث ہیں؟ یہ ساری اتھینٹک حدیث ہیں، کوئی بھی اس میں ضعیف حدیث نہیں ہے۔ امام ہو یا منفرد، اپنے آگے سترہ رکھ کر نماز ادا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسا ہی کرنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے۔ سترہ ہونا لازمی ہوتا ہے۔ سترہ وہ ہوتا ہے، بے شک آپ ایک بالشت کا ہونا چاہیے،
یہ اس سے اونچا ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بوٹل ہو جائے، کوئی بھی آپ رکھ لیں آگے، ایسا کہ آگے سے اگر کوئی گزرے تو ستھرا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہم لوگ آگے کوئی نہ کوئی چیز رکھ لیتے ہیں نماز سے، ستھرا دیوار، ستون یا کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جماعت کی صورت میں امام مقتدیوں کے لیے ستھرا ہوگا، لہٰذا امام کے سامنے ستھرے کا ہونا ضروری ہے، اور وہی ستھرا مقتدیوں کے لیے کافی ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہر مقتدی نے ایک ستھرا رکھا ہے، نہیں۔ اگر امام کے ساتھ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک ہی ستھرا آپ کے لیے بہت ہے، امام کے سامنے جو ہے اسی میں کور ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ یہ ٹاپک بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔